دیکھ لیا اسلام آباد کے اوپر کیا حشر ہوا. اس سے بھی برا حشر چاہیے تو بتا دو, وہ بھی کروا دیتے ہیں. ابھی یہ صرف ٹریلر ہے, اور ٹریلر بھی ایسا ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا ہوگا. سمجھ میں نہیں آئی کہانی, لیجنڈ سمجھائے گا نا, سمجھانے کے لیے تو آیا ہوں اللہ کے فضل سے. اب سنو, کراچی سٹی کے اندر جب آگ لگی ہوئی تھی, کتنے ایک ہفتے سے زیادہ عرصے لگی, میڈیا, ایکسپرٹس, فائر بریگیڈ سب نے ایفرٹس مان لیے تھے, مکمل ناکام ہو گئے تھے. امریکہ کے ماہرین سے مدد لینے جا رہے تھے, اور جی $1,00,000 انہیں دینے, اور یہ وہ فلانا ڈھماکہ. جب لیجنڈ وہاں پہ پہنچا تھا کورنگی کی فائر لوکیشن پر, لیجنڈ نے وہاں پہ چوکیدار کو, میڈیا والے ڈرائیور کو بھی بتایا تھا کہ ان کو انفارم کر دو کہ اس میں آئی آگ اللہ کی نشانی ہے. اور دوسرا کہ لیجنڈ نے اس کیس پہ کام بھی شروع کیا تھا, اور پھر جنات کے بادشاہ سے مدد بھی مانگی. اس نے وہاں بجھائی اس آگ کو. اس کے بعد میڈیا والوں نے کیا رپورٹنگ کی, یہ آگ خود بخود بجھ گئی. وہ بھی ایویڈنس چلیں گے. لیکن اسلام آباد کا حشر دیکھ لو. اسلام آباد میں کون لوگ رہتے ہیں؟ حکومت کے لوگ رہتے ہیں نا. تو حکومت کے لوگوں کو میں پیغام دے رہا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو صرف ابھی ٹریلر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچے تھے نا, تو انہوں نے پوچھا تھا کیا ہوا, کس لیے آئے ہو, بتایا تھا ریزن. کیا برسانے گئے تھے؟ پتھر, کنکریاں, کیا کیا مارا تھا نا. فرشتے اترتے ہیں عذاب کے, وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن بھیجنے والا اللہ ہوتا ہے. تباہی پھیلانے والا کون ہے؟ اللہ. حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. خود میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کلیئر ہے, واضح ہے. تپتی ہوئی دھوپ تھی, گرمی تھی, سب کچھ تھا. مجھے بتا دو, خود بخود ہی سب کچھ اگر ہوتا ہے, اور تم جیسے قدرتی آفات بول کے اللہ کو نیگلیکٹ کرتے ہو اور نظر انداز کرتے ہو اور اس کی توہین کرتے ہو, وہ تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے؟ کس نے تمہیں اللہ کی توہین کرنے کی اجازت دی ہے؟ تمہارے قانون کے اداروں پہ کوئی بندہ کوئی بات کر دے, کسی پولیس والے کا نام لے کے کوئی بات کر دے, کسی آرمی آفیسر کا کوئی نام لے کے کوئی بات کر دے, تم لوگ توہین عدالت, توہین پولیس, توہین آرمی, توہین حکومت کر کے اس بندے کو جیل میں ڈالتے ہو. ڈالتے ہو نہیں ڈالتے؟ کہ فلاں کو تم نے نام لے کے بول دیا. ابے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے گندی گالیاں اور باتیں کی جا رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کا نام لے کے جو ہے نا اس کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو غزہ کے اندر پورے طریقے سے شہید کر دیا گیا, کوئی پرواہ نہیں ہے. تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں حکومتیں صرف کھیل تماشے کے لیے دی ہیں. تمہاری سوچ ہے. کراچی ایونٹ کے بعد خود بخود ہو گئی تھی آگ, ہے نا, خود بخود بجھ گئی تھی. جو سارے پانی اور مٹی سے نہیں بجھ سکی, وہ خود ہی بجھ گئی. اس کے بعد جلا دی دوبارہ سے. تو کیوں جلائی مینولی طور پر؟ بجھ گئی تو کوئی گیس ختم ہو جانی چاہیے تھی نا, وہ بھی نہیں ہوا. جلنے کا جلنا اس کا ثبوت ہے کہ کچھ بھی فرق نہیں تھا. تو بجھی کیسے تھی؟ وہ اس پاورفل ہستی کے حکم سے بجھی تھی, جو وسائل کا محتاج نہیں ہے. ہاں, وہ جب چاہتا ہے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے, کون فیکون کر دیتا ہے. اسی نے اسلام آباد پہ تباہی پھیلائی ہے. اسی نے کنکر مارے, یہ کنکر اولے جو مرضی بولو, یہ اس نے برسائیں. تپتی ہوئی دھوپ میں اچانک سے موسم پلٹ گیا, خود بخود ہو گیا, قدرتی آفات ہو گئی, موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. موسم کسی کے باپ کے کنٹرول میں چل رہا ہے کیا اللہ کے علاوہ؟ تو لے آؤ اس خدا کو میرے سامنے, اس کا امتحان کر لوں میں بھی کہ اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے. سوائے اللہ کے کسی جھوٹے خدا کی اوقات نہیں میرے سامنے کہ وہ مجھے روک سکے, میرا کچھ اکھاڑ سکے. یہ جتنے رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس تھور کے پجاری ہیں نا, یہ میرے پیر کی جوتی برابر بھی نہیں ہے میرے سامنے. ان سب کے جھوٹے خداؤں کو شکست دے کے بیٹھا ہوا 21ویں صدی میں. اللہ کے آسمان و زمین میں تصرفات اور معجزات و نشانیوں کے ساتھ آیا ہوا ہوں 21ویں صدی میں. تمہیں کھیل تماشا لگتا ہے لیجنڈ کی بات کرنا؟ تو تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا, اس سے بدترین قسم کے آنے والے عذابوں سے پتہ لگ جائے گا. تمہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کرونا وائرس کا آندھی طوفان بھول گئے؟ پاکستان کا فلوڈ سسٹم بھول گئے ہو؟ کراچی کا کرونا ڈیلٹا ویو 30% سے اوپر بھول گئے؟ لاشوں کے انبار بھول گئے؟ کراچی گزری کے اندر ایک دفعہ قبریں پھٹ گئی تھیں, پوری باؤنڈری اڑا کے رکھ دی تھی بارش کے ذریعے اللہ نے, وہ بھول گئے؟ لیجنڈ کام کر رہا تھا نا لاشوں پر, لاشوں کی ریسرچ پر, انفارم کر رہا تھا نا میڈیا کو, حکومتوں کو, گورنمنٹس کو, اداروں کو. لے آؤ ان نشانیوں کو غیر مسلموں کے سامنے تاکہ وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو اور بند کریں وہ اپنے ظلم و تماشے یہ مسلمانوں کے خلاف. کوئی کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی میڈیا والوں کے. تم لوگ مذاق سمجھتے ہو لیجنڈ کی بات کو, تو لیجنڈ کا جو خدا ہے نا, جس کائنات کا حکمران ہے, اس حکمران کے سامنے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا مار کے ختم کر کے جہنم میں پھینک دے گا. وہ القہار ہے, اسی کی حکومت ہے اور اسی کی سربلندی اور اسی کی بڑائی ہے, اسی کی خدائی ہے. کسی اور کی کوئی خدائی نہیں ہے اس کے مقابلے پر. پھر تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ موسم خود ہی پلٹ جائیں گے.
آسمان سے پانی کا قطرہ، ایک معمولی بارش کا قطرہ ٹپک نہیں سکتا جب تک وہ ارادہ نہ کرے کہ نیچے گرے. یہ سب کچھ اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا 21ویں صدی میں، اور میں نے ریکارڈ کیا آن کیمرہ. وہ بندہ بات کر رہا ہے، لیجنڈری فریلانسر آف پاکستان. تم لوگوں کو مذاق تماشا لگ رہا ہے کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا کام کرنا شروع کیا جب 40 سال کے ہوئے تھے، تو نبوت ملی تھی انہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جب کام شروع کیا تو وہی بندہ جس کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، وہی بندہ جو ایماندار بزنس مین کہلاتا تھا، وہی بندہ جس کے رشتہ دار اس کو سپورٹ کر رہے تھے، بڑا خیال رکھا، پالا پوسا، سب کچھ کیا، وہی دشمن بن گئے. انہوں نے ہی مذاق اڑا دیا، انہوں نے ہی پاگل، نفسیاتی، ذہنی مریض، جادوگر قرار دے دیا، شاعر قرار دے دیا. کیوں؟ صرف اس بات پر کہ یہی بتایا تھا نا کہ اللہ تمہارا خدا ہے، چھوڑ دو ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنا. تو ایک نبی کو ذہنی مریض قرار دے دیا، اور آج تک قرار دیے جا رہے ہیں بغیرت کہیں کے. تم لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے خلاف کوئی قانون بنایا؟ کیا یا نہیں کیا؟ پریکٹیکل طور پر نہیں کیا نا. اگر کر لیتے تو کوئی فرق پڑ جاتا دنیا میں. یہ نیتن یاہو اور اس کا آرمی ڈیفنس آفیسر جو آج سیز فائر کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ بند کرو، پورا بلاک کرو، پانی بھی، غذا بھی، سب کچھ. تمہارے بچوں کو کوئی پانی اور غذا کے بغیر مارے تب تمہیں پتہ لگے گا. ابھی تو تم اسلام آباد کے اندر بھگتے ہو نا، تھوڑا سا ٹریلر بھگتے ہو. یہ ٹریلر تھا، ٹریلر بھی نہیں، یہ بھی عذاب تھا. یہ اللہ کا عذاب تھا. اللہ کی طرف سے تمہیں مار پڑی ہے، تمہیں صدا ملی ہے. تمہاری چودراہٹ اور تمہارا غرور اور انا، تمہاری ٹیکنالوجیوں کے جو تمہیں غرور تھے نا، تم لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کب کیا ہوگا، موسم کیسے پلٹے گا. سب کچھ پتہ تھا تو حفاظت کر لیتے. کیوں تباہ ہو گیا سب کچھ؟ تمہارے ابا جی کو بھی خبر نہیں ہو سکتی اس چیزوں کی. یہ تو لیجنڈ کو اللہ انفارم کر دیتا ہے جب کرنا چاہتا ہے. تو لیجنڈ جب بتا دیتا ہے نا کہ کیا ہوگا تو تب ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ اللہ بتاتا ہے تب ہوتا ہے. اور الہام اور کشف اور یہ دل میں کوئی بات آ جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ سب حقیقتیں ہیں دین اسلام کی. اسلام کوئی جھوٹا مذہب نہیں ہے، نہ کوئی جھوٹا دین ہے. بہرحال ابھی میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، بس اتنا بتانا تھا کہ میں نے دیکھ لیا اسلام آباد میں کیا ہوا ہے. میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میڈیا والوں نے کیا رپورٹنگ کی کراچی کے حوالے سے. غصہ تو مجھے بھی تھا، لیکن وہ ایک طرف. دوسری بات یہ کہ اللہ نے دکھایا کہ تو فکر نہ کر، میں ان کو خود ہی نمٹ لیتا ہوں. اللہ نے اس کراچی ایونٹ کے بعد تمہارے اسلام آباد کا حشر بگاڑ دیا کہ تمہارے جن اشاروں پہ میڈیا چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میڈیا والوں کو سیدھی سچی بات انفارم کر دو کہ لیجنڈ آف اللہ وہاں گیا تھا. اس کے بعد اللہ نے وہ آگ بجھائی تھی، پہلی بات. دوسری بات میں نے اسی میں کر دی کہ اللہ نے وہ آگ بجھائی تھی، میں نے نہیں. ہاں میں گیا تھا، میں نے کوشش کی تھی، میرا کیس تھا، وہ اسلام کی سچائی پہ تھا، اللہ کی نشانی تھی، ثابت کر دی گئی. دنیا کے غیر مسلموں کو بتاؤ کہ اس آگ میں بھی اللہ کی نشانی تھی، اس آگ کا بجھنا بھی اللہ کے حکم سے تھا، یہ اسلام آباد کی تباہی بھی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اور اس سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ کو کریڈٹ دو، اس کی رحمت کا بھی اور اس کے غضب کا بھی. وہی غضب نازل کرتا ہے، غضب ناک ہو جاتا ہے تو برباد کر دیتا ہے. وہی تباہی لاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے. وہی اصلی خدا ہے، بہت سچا خدا ہے. کوئی نام نہاد نہیں ہے کہ اسلام آباد، لاہور، پاکستان، اکروس پاکستان زنا فحاشی کے اڈے چلیں، بینکنگ پہ سود کے نام پہ، انٹرسٹ کے نام پہ اس کو پروفٹ بنا کے چلے، اسی کی زمین پر حرام پنی کے کام ہوتے رہیں، اور وہ بیٹھ کے تماشا دیکھے گا. کون کہتا ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ کون کہتا ہے کہ کیمروں کے دور میں میریکلز نہیں ہوتے؟ ان کا تو منہ توڑنے کے لیے لیجنڈ آیا ہے، اور توڑ چکا ہے پریکٹیکل طور پہ. ابھی تو وہ اپنے تخت شاہی پہ بیٹھا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے بادشاہ بنایا اسے، اس لیے بتا رہا ہے سیدھی بات. اس وقت سے پہلے کہ تمہارے اپنے گھروں کو اللہ اڑا دے. ابھی زلزلوں کے صرف جھٹکے دیتا ہے، جس دن وہ پورا کھینچے گا تمہارے پورے گھر گریں گے، تم اسی میں مر جاؤ گے. تم بھی مرو گے، تمہاری بیوی بچے بھی مریں گے، تمہارے رشتہ دار بھی مریں گے. یہ تمہارے محل، یہ تمہاری بڑی بڑی اے سی کی گاڑیاں اور یہ اور وہ کچھ بھی نہیں بچا سکتا. ٹیکنالوجی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے. یہ تنکے برابر بھی اوقات نہیں رکھتے. اللہ کا سمندر اگر کراچی پہ الٹ دے نا، وہ صرف ایک اشارہ کرے گا، پورا سمندر جس لہر کے ساتھ کراچی پہ انٹر ہوگا نا، ساری بلڈنگ اڑاتا ہوا نکل جائے گا، اور کراچی والے رو رہے ہوں گے، بلکہ رونے کا موقع بھی نہیں دے گا اللہ. بھاگنا چاہیں گے بھاگ نہیں سکیں گے، سمندر ایسے گھیر کے مارے گا، ڈوب کے ختم ہو جائیں گے. اور کراچی کا نام و نشان بھی مٹا سکتا ہے وہ، کہ دنیا والے بھی سوچیں گے کبھی کوئی کراچی نام کا شہر تھا. اسلام آباد کے اوپر ایسے ایسے گولے برسا کے ختم کرے کہ لوگ پوچھیں گے یہاں پہ کوئی عمارتیں بھی کبھی ہوتی تھیں، کوئی حکومت کے لوگ بھی تھے. فرعون یاد ہے؟ حشر عبرت کا نشان ہے آج. وہ آرمی اس کی یاد ہے؟ آرمی کدھر گئی؟ کچھ پتہ ہے اس آرمی کا؟ وہ پانی میں ڈبو کے ماری تھی. دیکھو سمندر کی بات آ گئی. ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو فرشتے آئے تھے، میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا بتانے. میں تو اللہ کے فضل سے شروع ہوا.
بتا رہا ہوں، حکمتیں سمجھا رہا ہوں، کچھ حکمتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں، باقی واللہ عالم. وہ علماء یہی کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، ہے نا. وہ غلطی ہو گئی تو بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے. پر ہم تو بات کریں گے، بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، گفتگو کرنے کے ہنر بھی دیے الحمدللہ، اور حق بات کرنے کی توفیق بھی دی ہے، وہی دیتا ہے توفیق. میں یہ بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر یہ جو 6 ارب غیر مسلم ہیں، یہ جو بربادی مسلمانوں کی طرف وہ بڑھا رہے ہیں، ایک ایک ملک کر کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کو روکو. ان کو اگر نہیں روک سکتے، اپنی آرمی سے، اپنی فوج سے حملہ نہیں کر سکتے، ان کو ہاتھ ان کے نہیں روک سکتے، کیونکہ پہلے نمبر پہ ظالم کا ہاتھ روکنا ہے. جب کسی برائی کو دیکھو، پہلے نمبر پہ یہ کہ اپنے ہاتھ سے روکو. تمہارے پاس آرمی، ویپنس، بم، ایٹم سب کچھ ہے، جاؤ روکو اپنے ہاتھ سے. جاؤ سارے مسلمان ممالک مل کر روکو اس کو. پہلے نمبر پہ تم لوگوں کا کام یہ ہے، کیونکہ تم لوگ علماء کرام نہیں ہو، کتابوں والے ٹیچر نہیں ہو کہ صرف تقریریں کرو گے. تقریر کا کام نہ کرنا. اور میں نے سنا کہ تقریر ہوئی تھی یہ آرمی چیف کی، عاصم منیر کی تقریر ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کچھ ہوا ہے. اس کے اگر فوراً بعد ہوا ہے تو یہ بتا دوں، یہ 100% پنشمنٹ دی گئی ہے. اور اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے اگر کوئی منافقت دکھائے. مجھے نہیں پتا اس بندے کی نیت کیا تھی. آرمی چیف تھا، کچھ بھی تھا، اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اللہ کے سامنے کسی کا آرمی چیف ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے سامنے ایک چیز کی اہمیت ہوتی ہے، ایمان والا ہے. پہلی بات، ایمان والا ہے یا نہیں، اور ایمان والا ہوگا دل میں اخلاص ہے یا نہیں. نیت منہ پہ لوگوں کو انسان بیوقوف بنا سکتا ہے، اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو کیا نیت تھی بھائی؟ یہ خطاب کرنے میں نیت کیا تھی؟ اگر تو خطاب کے بعد ہوا ہے، کلیئر ہے. مجھے اس میں کوئی پھر ہیرے پھٹ کرے کی بات ہی نہیں ہے نا. تو کلیئر سائن آف پنشمنٹ ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، سزا دی گئی ہے کہ نہ کرو. اور اللہ کو کریڈٹ بھی نہیں دیتے. وہ ایک دیکھ رہا تھا، کوئی بڑا جینیس بنا پھر رہا ہوتا اپنا چینل چلا کے، پتہ نہیں کیا نام ہے. تو وہ جی ایک موسمی فلانا ہے. اتنا عقلمند جینیس سمجھتا تھا میں اس کو. بالکل میرا نکھٹو جاہل گوار نکلا. کچھ ڈگریوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. نام مجھے یاد بھی نہیں ہو رہا، اگر ہوگا بھی تو چھوڑو، دفع کرو. تو بھیا کدھر چلے ہو؟ کس سے پنگا لے رہے ہو؟ ابے تمہیں اسی جس جگہ کھڑو وہیں ختم کر دے گا، سانس کھینچ کے وہیں فالش کر دے گا. تمہارا جسم بے جان کر دے گا اسی لمحے پر، اندھا کر دے گا تمہیں، تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا اسی ٹائم. وہ اتنی قدرت والا ہے. کھڑے کھڑے بندہ ختم ہو جاتا ہے، فالج، بے حس، ختم. کینسر، جھٹکا، ہارٹ اٹیک بن گیا. کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھی تیری اوقات، اچھل رہا تھا خالی. ایک جسم کیا دیا اپنے آپ کو، ترم خان سمجھ رہا ہے. سو واٹ یو آر ڈوئنگ پریکٹیکلی؟ گو اینڈ اسٹاپ دا نتن یاہو اینڈ ہز آرمی ڈیفینس آفیسر. پوری آرمی کو روکو، جا کے پہلی فرصت میں روکو، اپنی پاور لگاؤ، سارے مسلم ممالک کی آرمی مل جاؤ. یہ میں بتا رہا ہوں نا، آرڈر نہیں دے رہا ابھی. وہ تو آرڈر تو اللہ دے گا. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کرو، اپنے ہاتھ سے جا کے روک دو ان کو. اور دوسرا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر سن لو، ہلکا آپشن دے رہا ہوں. ورنہ دینا نہیں چاہیے مجھے، لیکن دے رہا ہوں کیونکہ پوری بات بتاتا ہوں نا. عام عوام دل میں نفرت کرے، ٹھیک ہے، وہ نفرت کا اظہار کر رہی ہے نا بائیک آؤٹ کر کے، ٹھیک ہے، نفرت بھی کر رہی ہے، پریکٹیکل دے رہی ہے. وہ ان کا لمٹ وہاں پر ہی ہے نا. اوپر جائیں گے تم کہو گے حکومت کے خلاف کام کر دیا، وہ نہیں کروانا. اب عام عوام کا یہ طبقہ ہو گیا پورا، وہ لاسٹ والا آپشن ہے. پہلے نمبر پہ ہاتھ سے روکنا، دوسرے پہ زبان سے روکنا، تیسرے پہ دل میں برا جاننا. تو پہلے نمبر کا کام تم لوگوں کا ہے، آرمیوں کا، جا کے روکو. دوسرے نمبر کا کام وہ تمام لوگ جو علماء بنے ہوئے پھر رہے ہیں، چندے خیرات جمع کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں فنڈنگ دی ہے، لاکھوں کروڑوں نوجوان ان کے اندر کام کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کئی 100 جماعتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ سارے کے سارے فوری پہلی فرصت میں پوری دنیا کے غیر مسلموں کے جتنے ممالک میں نا، بڑی بڑی جماعتیں ہمارے، ہم 100 ممالک میں کام کر رہے ہیں. سارے ممالک میں اعلان کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. اور سب کو بتاؤ، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، یہ ہر بچے کے ہاتھ پر یہ جو نام ہے، یہ اللہ کا نام عربی میں لکھا ہوا ہے. یہ ثبوت ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پہ، اسلام پر، مسلم ہی پیدا ہوتا ہے. سب غیر مسلموں کو بتا دو تاکہ تمام عقل مند غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں. نہ بتاؤ میرے بارے میں، نہ بتاؤ میری نشانیاں، نہ بتاؤ کچھ، پر یہ بتاؤ ان کو یہ ثبوت ہے. اور وہ ثبوت کے لیے حدیث، قرآن کی آیتیں سب موجود ہیں کہ اللہ ماں کے پیٹ میں بچوں کو بناتا ہے. قرآن کی آیتیں انہیں دکھائیں غیر مسلموں کو، اور حدیث سنا دیں کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. قرآن اور حدیث، گیم ختم، ثبوت کے ساتھ. اور بچے اپنے انسان کے ہاتھ پر ہے، ایویڈنس مانگنے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو. جائیں جس ملک میں جو عالم دین ہے وہیں پہ شروع ہو جائے. چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، نعمان علی خان ہے، ڈاکٹر اسرار تو نہیں ہے، یہ مفتی طارق مسعود ہے، مولانا طارق جمیل ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، جو بھی وٹ ایور، مجھے اس سے غرض نہیں وہ شیعہ کا ہے، سنی کا ہے، بریلوی کا، دیوبندی کا ہے. یہ سب شروع ہو جائیں پوری دنیا میں، تاکہ غیر مسلموں کی اکثریت اسلام میں داخل ہو اور ختم ہو یہ دشمنی. دونوں کے کام بتا دیے. پاورفل فزیکل فورس، فزیکل کام شروع ہو جائے، ٹھیک ہے. وربل فورس، وربل کام شروع ہو جائے.
اور جو ایموشنل فورس ہے دل والی ہارٹ والی وہ اپنا ایموشن کے ساتھ فزیکل جو اپنی ایموشنل بائیکاٹ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو کر رہی ہے لیکن توڑ پھوڑ نہیں، کسی کی دکان توڑنے کا نہیں ہے، وہ بات میں نہیں کر رہا. وہ جو بائیکاٹ میں روک رہے ہیں، خرید نہیں رہے، وہ اپنی جگہ جو کر رہے ہیں. 3 لیئرز ہیں، تینوں لیئر کے میں نے کام بتا دیے. کرو فزیکل، اسپریچول، وہ اسپریچول ہی ہو گیا دوسرا، فزیکل بھی ہو گیا، اسپریچول بھی ہو گیا اور فائنینشیل بھی ہو گیا. جب فزیکل فورس، اسپریچول فورس اور فائنینشیل فورس یہ تینوں ملا کے کام کرو گے تو انشاءاللہ تم لوگ دیکھ لو گے پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کا غلبہ کیسے شروع ہوگا. وہی ہے جس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین حق دے کے بھیجا تھا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دیں، چاہے کافروں کو برا لگے. میں ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آئی سمجھ میں؟ لکیر کے فقیر بن کے بات نہیں کر رہا، ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. میرے تیر کمان سے نکل کے ٹکا کے جا کے لگتے ہیں شکار کے اوپر اللہ کے فضل سے. ایسے نہیں کراچی کی فائر بجھ گئی تھی. لیجنڈ کے قدم جہاں پڑے جاتے ہیں نا، اللہ چاہے تو وہاں کے موسم دھرم برم ہو جاتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب، کیونکہ خدا وہی، بادشاہ وہی، اور رسول اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں کون؟ ان کا ایک صرف امت ہی.